آوا بسید نن خو اشعار سره نشته چالو کوي نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آواز ولا تیز کلک بس نغم صحیح کم لگ کم کا بس خیر صحیح جیسے مثلا قرآن شریف کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، لیکن تقوی آئے گا کیسے؟ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہی بھی فرما دیا کہ وکونوا مع الصادقین. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا فیصلہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو مشائخ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والی کی صحبت اختیار کریں اور کسی سے اپنی تربیت کروائیں، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ صحیح آؤ تم را دیکھو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے. یہ کسی مشائخ کا اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. تو رہبر پیدا تھا. اس بات کو سوچے ورنہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رہبر پیدا کیا. اگر عام کوئی امت ہی ہوتا تو پھر اس کو رستہ بتانے والا کوئی نہیں ہوتا. میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. بعض لوگوں کو ذہن میں ایک اشکال ہوتا ہے، تو اسی پہ میرا ارادہ آج بات کرنے کا. وہ یہ تو بونس کے لیے تھا. ہاں، وہ یہ کہ دیکھیں رہبر اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ رہبر تھے. کتنے پیغمبر آئے؟ انبیاء 1,24,000 کم و بیش. کتنے گئے دیکھیں، سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں بھی نہیں، لاکھوں کے حساب ہے. تو یہ کیا کہ یہ تربیت کے لیے بھیجے، وقتاً فوقتاً وقتاً فوقتاً بھیجے. اس کا مطلب یہی ہے کہ تربیت ضروری ہے. بعض لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے کہ تربیت ضروری نہیں ہے، بغیر تربیت کے بھی انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو بغیر تربیت کے ایسے تو مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں. تو کیا کوئی ایسا بننا ہے کہ وہ یہ ٹرائی کرنے کے لیے کہ میں بھی 40 دن رہوں؟ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. ہاں، کوئی آگ میں کود سکتا ہے کیا کہ چلو میرے لیے گل گلزار ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی؟ کوئی چھری کے نیچے لیٹ سکتا ہے کیا کہ چلو چھری میں کاٹنے کی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو میرے گلے پہ بھی چھری پھیرے، کوئی خود ہی پھیرے تو ذبح ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوا تھا بغیر شادی کے تو میں بھی شادی نہیں کرتی ہوں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ایک انہونی ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی ایک معجزہ ہو جانا، کرامت ہو جانا، یا اللہ تعالیٰ کا چاہ لینا. کہیں پر معجزہ ہوتا ہے انبیاء کا، اولیاء کی کرامت ہوتی ہے، لیکن ابھی کوئی ولی نہیں ہے، بغیر تربیت کے وہ ولی بن گیا. یہ بہت اعتدال کے درجے میں جا کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملفوظ بیان کیا. اسی پہ میرا ارادہ ہے. وہ یہ ذہن میرا اس لیے بنا کہ ہمارے سلسلے کی ایک بڑے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا تھا میرے ایک شعر پہ، جو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ بن نہ پائے ولی اولیاء کے بغیر. ہاں، اس پہ سارے مشائخ کا ہے اتفاق، بن نہ پائے ولی اولیاء کے بغیر. یاد کم کرے تھوڑا سا صحیح ہے بس، ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میرا ارادہ کیوں بنا؟ کیونکہ عوام کے ذہن میں بھی یہ باتیں ہیں. ایک صاحب تھے کچھ عرصہ پہلے، میری ان سے بات ہوئی فیس بک کے ذریعے.
تو ان سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا آپ کا تعلق کس سے ہے؟ کہا کہ میرے شیخ تو فوت ہو گئے، ابھی کسی سے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شیخ فوت ہو گئے تو چلو ایک تو صاحب نسبت بندہ ہوتا ہے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں آگے جا کے۔ تو میں نے کہا آپ کسی اور سے تعلق نہیں کا؟ کہا کہ نہیں، ابھی میرا شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو وفات کر گئے، تو وہ کیسے آپ کے شیخ ہیں؟ انہیں تو میرا نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے۔ کہا کہ نہیں، پھر ایک بزرگ کا ایک قول نقل کیا کہ اگر تمہیں زندوں میں کوئی نہیں ملتا تو مردوں میں تلاش کرو۔ تو جب زندے ہیں تو مردوں میں کیوں تلاش کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر بڑوں کی باتیں تو بڑے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے بڑے اس چیز کے بھی قائل ہے کہ یہ جو قبر سے فیض حاصل کرنا، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب کوئی ابھی کیا نام اظہار بھائی جائے کہ میں قبر سے فیض حاصل کر رہا ہوں، نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ صاحب نسبت کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی صاحب نسبت کا شیخ ہو اور وہ انتقال کر جائے اور یہ بندہ جائے وہاں پر تربیت کے لیے، تو پھر یہ غلط کرتا ہے۔ تربیت زندہ کرتے ہیں، مردہ سے تربیت نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفاء کا سلسلہ چلا یا نہیں؟ مشائخ اسی لیے تصوف میں جب کسی کا شیخ وفات کر جائے تو فوراً ہمارے حضرت والا نے فرمایا ایک سیکنڈ میں نہیں رکھو، دوسرے شیخ کو تلاش کرو۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تربیت ضروری ہے، اور تربیت زندہ کرتے مردہ سے تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو یار یہ کیوں ہو گیا؟ ماسٹر والے لگ کم کلیکشن تھی، ماسٹر لکشن تھے، ماسٹر ڈاگا کہا نا لکشن بس صحیح ہے اسی۔ تو قبر جا کے کوئی بندہ اپنے شیخ کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، صاحب نسبت ہونا شرط ہے اس میں، پہلی بات یہ سنیں، آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، صاحب نسبت کوئی بزرگ بڑے مرتبے پر، تو وہ جاتے ہیں اپنے شیخ کے پاس قبر پہ، وہاں پر وہ فیض حاصل کرنا۔ تو ہم اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، کہ فیض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن فیض کیسا؟ فیض کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح کو، تربیت کو فیض نہیں کہتے۔ احوال میں ترقی ہو سکتی ہے اس میں اس ٹائم کے لیے، لیکن یہ اصل نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ خواص کے لیے یہ باتیں ہیں۔ تو اسی طرح تو بزرگ نے جو شعر پر اعتراض کیا، تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا، اصل میں اس دوست نے جو ہے انہوں نے اپنی وہ سٹیٹس پہ یا کیا انہوں نے یہ 2 شعر لکھے تھے، تو ان بزرگ نے جب دیکھے سٹیٹس کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل فرمایا، تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ عوام میں، ٹھیک ہے، عوام میں بعض لوگ، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ مضمون واضح کروا دے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ بعض لوگ عوام میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بغیر تربیت کے خود مجاہدہ کر کے، کتابیں پڑھ کر یا کسی بھی طریقے سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کمال اعتدال کی نشانی۔ حضرت نے یوں سمجھے کہ بعض ہوتے ہیں کسی سے مناسبت ہی نہیں ہوتی، ہاں، کسی سے مناسبت نہیں ہو تو پھر کیا کرے بننا، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں پھر دوبارہ یہ کر رہا ہوں کہ انبیاء کیوں ہیں، پھر انبیاء کے بعد بھی چلو سلسلہ بند ہوا، پھر مشائخ کیوں ہیں، پھر یہ خانقاہیں، یہ تصوف، یہ کہ جو سلسلے چل رہے ہیں 4 سلسلے چل رہے ہیں، تو کیا یہ ایسے ہی ہیں کیا؟ پھر ان مشائخ کو نہیں پتا کیا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے والوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نہیں سنا ہے کیا؟ اسی ملفوظ کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے لیکن اس بندے کو اپنی نسبت کا پتہ نہیں لگتا ہے، اس کو نسبت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں لگتا ہے کہ نسبت کیا چیز ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک صالح بن جانا، ایک مصلح بن جانا۔ تو ایسا شخص کسی پر اللہ تعالیٰ فضل کر دے
یہ عمومی راستہ نہیں ہے، خصوصیت کسی کے ساتھ فرما دے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تھی، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تھی. ٹھیک ہے، خصوصیت تھی نا. اب اس کو ہم ذہن میں رکھ کے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چھری کے نیچے لیٹ جائیں، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں، کھانا جب بھوک لگتی ہے انسان کو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھانا کھائے گا نا. کہ اللہ تعالیٰ بغیر کھانے کے پیٹ نہیں بھر سکتا ہے؟ کیوں جاتے ہیں پھر کھانا کھانے کے لیے؟ اور کیوں پیسے کمانے کے لیے سارا دن ہم مشقت کرتے ہیں؟ ابھی پیاس لگی تو پانی پیا نا. کیا اللہ تعالیٰ پانی نہیں پلا سکتا؟ پانی پیے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن سنت اللہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، سنت راستہ جو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے وہ اس طرح نہیں ہے. کیا ہے یار یہ تولی دغنا کم کا نہ دغنا کم کا ماسٹر نہ لگ کم کا یار کم کا لگ نوٹ کم کا بس صحیح دوست. تو عادت اللہ اس طرح نہیں ہے. عادت اللہ تو یہی ہے کہ تربیت کروائے گا، کسی سے تربیت کروائے گا، شیخ کے پاس جائے گا. تو چلو میں وہ دوست کی بات، اس شخص کی بات بتا. تو میں نے کہا کہ کس سے تعلق ہے؟ کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے کہا وہ تو فوت ہو چکے. کہا کہ نہیں، کسی بزرگ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے فرمایا کہ زندوں میں نہیں ملے تو مردوں میں تلاش کرو. تو بھئی مردہ تربیت کیسے کرے گا؟ تو آج کل یہ جو ابھی بھی وہ اجاز بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ، تو اسی اس پہ بات چل رہی تھی اصلاح کے متعلق. تو تصوف کے اندر لوگوں نے بہت بگاڑ شروع کر دیا. عاملین حضرات نے اتنے گھس گئے اتنے. اور یا 2 نمبر پہ انہوں نے اجاز بھائی نے کہا مجھ سے کہ ایک صاحب ہے یہاں پہ، وہ مدرسہ بھی چلا رہے ہیں اور یہ وہ ابھی کسی سے تعلق نہیں، کسی سے تربیت کروائی نہیں، اپنے نام کے ساتھ خود لکھ دے پیر طریقت رہبر شریعت. اب ایسا بندہ کیا کرے گا؟ تو یہی کتابیں پڑھ کے وہ آگے پھیلاتا جائے گا، پھر پھینکتا جائے گا. پھر کتابوں سے نہیں ہوتا ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو نظر کہاں لگتی ہے؟ غائبانہ تو نہیں لگتی. اس کے پاس آئے گا نا، اسے تربیت کروائے گا نا. تو ان سے تو خیر پھر میں نے زیادہ بات نہیں کی. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا اگر تمہیں بیعت کرنی ہے تو فلاں بزرگ ہے بڑے متواضع. یہ خیر وہ تو ان کو پتہ نہیں تھا، نہ میرا پتہ تھا ان کو. تو کیا بات کر رہا تھا، بیچ میں بات نکل گئی ہے. ہاں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں خود فرمایا یہ کہ بھائی اس بندے کو نسبت مل بھی گئی لیکن نسبت کا ادراک اسے نہیں ہوگا کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے. پہچانے گا کیسے؟ وہ یوں سمجھے کہ وہ اس کی آنکھیں جو ہوں گی بند ہوں گی. باطنی طور پر تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت مل گئی لیکن وہ پہچان نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، ابھی کی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیئر پارٹ میں لے لیں، بریک آئل کی مثال لے لیں. ٹھیک ہے، اب میں کل ایک بریک آئل لایا ہوں 21 نمبر جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کل مجھے وہ بندے نے کہا کہ اس میں ایک سستا والا بھی ہے لیکن سب کچھ اس کا وہی ہے. نے کہا یا میں خود میں کیسے پہچانوں گا اس کو، ہاں، کہ یہ والا اصلی ہے یہ نکلی. کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سستے والا مانگتے ہیں، تو پھر وہ سستے والا وہ لے کے آیا. تو میں نے کہا میں کیسے پہچانوں گا اس کو؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ نمبر دیکھ لینا. میں نے کہا یار اس کو نمبر کو میں کیسے ذہن میں رکھوں؟ اب حالانکہ دونوں چیزیں میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. پھر اس نے مجھے اس کا وہ بتایا کہ یہ اس کی مین چیز ہے. پھر آج بھی میں نے دیکھا تو اس کو میں نے کہا اصلی نکلی ہے. تو جب میں نے دیکھا وہ چیز تو اصلی تھی. تو پتہ بھی لگ جائے کہ یہ 2 چیزیں رکھی ہوئی، یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے، لیکن جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے کرے گا؟ تو صالح بننا اور چیز ہے، مصلح بننا اور چیز ہے. تو بغیر تربیت کے اگر کوئی صالح بن بھی جائے لیکن وہ آگے تربیت نہیں کر سکے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ملفوظ میں آگے خود فرمائے کہ اس سے پھر غلطیاں ہوں گی بہت. تو غلطیاں کیوں ہوں گی؟ کیونکہ اس نے تربیت کروائی نہیں ہے کسی سے. تو یہ سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے. یہ مشائخ کوئی ایسے نہیں ہے، یہ خانقاہیں جو کھلی ہوئی یا چاروں سلسلے جو چل رہے ہیں، انبیاء کے بعد مشائخ کا سلسلہ قیامت تک چلے گا. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت
کروانی پڑے گی کسی سے. بغیر تربیت کوئی آگے نہیں جا سکتا. کوئی اور بات کر رہا تھا میرے خیال میں. سو کم اشکال ہاں نہ وہ خماؤ لے میں اس کے سبل خبر ہے صحیح اشکال ہو ہمارے نہ خبر ہوا تھا. چلے خیر تو ہاں ادراک نہیں ہوتا ہے اس کو کیونکہ اس نے تربیت نہیں کروائی ہوتی نا. ایک بندہ خود ساختہ مجاہدہ کرتا ہے, خود ساختہ کتابیں پڑھتا ہے اور خود سے وہ دین پر چلنا چاہتا ہے. یہ کمال درجے میں جا کر پھر وہ خاص اس میں جا کر پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے ملفوظات کو لے لے, سارے مواعظ کو اور حضرت کی ساری تعلیمات کو لے لے تو ہمیشہ یہی فرمایا کہ بھائی تربیت ضروری ہے. یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا کہ نسبت بھی مل جاتی ہے لیکن انسانیت کسی کے پاس رہنے سے آئے گی. کتنی بڑی بات فرمائی ہے, اس کو کوئی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بعض ایسے مشائخ بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کیٹیگری ہوتی ہے نا نسبت. اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اسکول میں پڑھتا ہے تو وہ پاس کتنے نمبر پر ہوتا ہے؟ 33 نمبر پر. 33 نمبر والا بھی پاس ہے اور بی گریڈ والا بھی پاس ہوتا ہے, سی گریڈ والا بھی پاس ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے یعنی اے گریڈ والا بھی پاس ہوتا ہے, A1 والا بھی پاس ہوتا ہے. لیکن کیا ان سب کو ایک ایک کیٹیگری میں لا سکتے ہیں کیا؟ ایک مقام پر جا کر نسبت مل جاتی ہے اس کو. لیکن جو 32 نمبر والا ہے وہ 33 نمبر والے تک نہیں پہنچ سکتا ہے نا, کیونکہ وہ ابھی تک فیل ہے. 33 نمبر والا پاس ہو گیا. تو مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتدال کے درجے میں ایک بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ 33 نمبر لے لے, پاس ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن بی گریڈ تک نہیں جا سکتا, اے گریڈ تک, A1 گریڈ تک نہیں جا سکتا, یہ تربیت سے جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں جو ترقی ہوگی نا وہ تربیت سے ہوگی. تو اسی لیے تربیت کیسے ہوگا؟ پھر وہ مسلح بنے گا. جب تک جو بندہ تربیت کرواتا ہے پھر وہ مسلح بنتا ہے. بغیر تربیت کروائے کوئی مسلح نہیں بن سکتا, کیونکہ پھر آگے اس کو مریدین سے واسطہ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کو کوئی حال آ جائے, مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا حال ان کو پیش کرتا تھا تو وہ جواب ہی نہیں آتا تھا. جواب کیوں نہیں آتا تھا کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک اس میں بات کر رہا ہوں عام, کہ جواب کیوں نہیں آتا تھا؟ کیونکہ آگے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے اچھا ایک اور بات ذہن میں یاد آ گئی الحمدللہ, وہ یہ کہ جب نسبت مل جائے تو پھر شیخ کی ضرورت رہتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ تربیت کروا رہا ہے, شیخ نے ابھی اجازت دے دی, اسے خلافت بھی مل گئی. ٹھیک ہے, نسبت اس کو مل گئی. خلافت ملنا اور چیز ہے, نسبت ملنا اور چیز ہے. بعض خلافت یافتہ ہوتے ہیں لیکن نسبت ان کو نہیں ہوتی. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزو نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافی خلفاء سے غیر خلفاء آگے نکل جائیں گے. یہ کیا وجہ ہوگی؟ ان کی تقوی کی وجہ سے. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں خلافت نہیں ملی ہوتی لیکن صاحب نسبت ہوتے ہیں, تربیت کرواتے ہو. ٹھیک ہے, تو شیخ نے اجازت دے دی, اس نے اس بندے نے اپنی تربیت بھی کروائی, شیخ نے اجازت بھی دے دی, اس کو نسبت بھی مل گئی. اب کیا شیخ کی ضرورت اس کو رہے گی یا نہیں؟ آپ بتائیں مجھے. ہاں, عمومی راستہ تو یہی ہے کہ شیخ کی ضرورت اسے پھر رہے گی.
اب اس میں پھر وہی بات آ گئی، وہ جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خصوصی بات تھی. تو عمومی رستہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ نسبت کے بعد بھی، اجازت کے بعد بھی شیخ کی ضرورت اسے رہے گی، کیونکہ کافی ایسے باتیں ہوں گی کہ پھر وہ اس کو حل نہیں کر سکے گا. مریدین کے کافی، ہم نے حضرت والا کے کافی خلفائے سے دیکھیں کہ ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، مرید کا کوئی حال ہوتا تھا، ان کو یہ جواب تو دیتے تھے لیکن وہ جواب حضرت کے سامنے پیش کرتے تھے. حضرت میں نے یہ جواب دیا، پھر حضرت فرماتے تھے کہ ایسے کرنا، یہ صحیح تھا، یہ نہیں صحیح نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ پھر خواص کی باتیں تھی. اب چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں میں، اور کہ بعض مرتبہ اگر شیخ اپنی مریدین کہ اس کے لیے تسلی کے لیے جو اپنا مقام ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے، وہ بتا دے، تو اس کی اجازت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. تو خصوصی عمومی بات تو یہی ہے کہ شیخ کی ضرورت رہے گی اس کو. اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میرے شیخ اب مجھ سے بات نہیں کرتے. آپ کو کبھی میں نے نہیں بتایا ہوگا، تم مجھ سے بات ہی نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا کہ جو اس مقام پر پہنچ کر، آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے کوئی مقام نہیں ہے، وہ تو مجھے پتا ہے کہ کیا مقام ہے، ہماری حالت کیا ہے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اس مقام پر پہنچ کر پھر شیخ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اب تو تم دوسروں کے رہبر ہو، اصلاح کیا چیز ہوتی ہے. حضرت کی طرف سے تو یہ مجھے اجازت مل گئی، ٹھیک ہے، کہ تمہیں ابھی شیخ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا میں بھی اسی کو بس کافی سمجھ لوں؟ ہاں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بڑوں کی برکت سے کسی کے دل پر ساری باتیں کھول لیتے ہیں، پھر اس سے کوئی اشکال، الحمدللہ میں نے حضرت کو لکھا بھی تھا کہ الحمدللہ تصوف میں مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حل کر دیتے. میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہوتا، میں نے کبھی کسی بزرگ سے سنا نہیں ہوتا، تو یہ ہمارے حضرت والا کی، ہمارے شیخ کی برکت ہے. لیکن پھر بھی حضرت مجھے جواب نہیں دیتے کوئی مسئلہ، لیکن میں اپنے حالات سے حضرت کو پھر بھی باخبر رکھتا ہوں. ابھی بھی کوئی بھی حال ہوتا ہے، کوئی بھی بات ایسے ہو جاتی ہے تو حضرت کو میں صرف وہ کر دیتا ہوں، بھیج دیتا ہوں میسج میں کہ حضرت یہ بات ہے، یہ بات. حضرت مجھے جواب نہیں دیتا. تو یہ اگر سب ایسے کریں تو پھر نہیں، سب کے لیے نہیں ہے. حضرت والا کے ایک بہت بڑے خلیفہ جلیل مدفون صاحب، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی شیخ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور واقعی یہی بات ہے. عمومی بات یہی ہے کہ شیخ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. تو صاحب نسبت بننے کے بعد بھی جب شیخ کی ضرورت رہتی ہے تو سالک کے لیے شیخ کی ضرورت نہیں رہے گی کیا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ کو لے کر اگر کوئی بات ہی دیکھیں، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرکز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کسی کو اپنا پیر بناؤ، لیکن اگر پیر نہیں بناتے ہو تو مشیر بنا لو کم از کم. تو یہ کیا بات ہے؟ مشیر کا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی یہ رستہ ایسے طے نہیں ہوتا، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تربیت کی بات پہ یاد آئی، بلال بھائی کو دیکھ کے مجھے یاد آیا، چلو یہ مضمون تو یہاں تک پورا ہو گیا. تربیت آج کل کے معاشرے میں جو ہے علم کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے. ٹھیک ہے، تبلیغی جماعتیں بھی کافی ہیں، مدارس بھی ہیں، علم بھی ہے، ہر چیز ہے، شوق بھی ہے دین کا لوگوں میں، لیکن تربیت نہیں ہے. تربیت کرنے والے لوگ بھی تھوڑے، لیکن تربیت کرانے والے بھی کوئی نہیں ہے. تربیت کرنے والے مل جائیں گے، وہ مشہور ایک مقولہ ہے نا کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. صحیح ہے، ایجاد دیکھا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. تو فرید بس برا مکور فرید دا خبر کلاو کہ آگا پیارا نشت. تو تربیت کرنے والے ہیں لیکن تربیت کرانے والے نہیں ہیں. کل کی بات ہے، بلال بھائی نے دعوت کی تھی تو اس میں مجھے بھی بلوایا تھا. تو بتا دیتا ہوں، بلال بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے؟
وہ تربیت کی بات ہے نا، اس لیے تو رات کو میرے ذہن میں ایک بات آئی. تو جو ان کے بھانجے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ حفظ کیا تھا. 9 سال عمر ہے ان کی. 9 سال 7 سال 6 5 سال. اچھا نہیں، جنہوں نے حفظ کیا ان کی عمر 9 سال. 9 سال میں ماشاءاللہ انہوں نے حفظ کیا، پھر یہ ملوانے کے لیے لے کے آئے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے پانچے بالکل نیچے. تو اب یہ کیا چیز ہے؟ ہاں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ علم کی کمی نہیں ہے آج کل کے معاشرے میں، تربیت کی کمی ہے. تو جو حافظ صاحب، جو قاری صاحب، جو مولانا صاحب، جو امام صاحب جو ان کو سبق پڑھا رہا ہے، تو کیا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ بھائی یہ پانچے جو ہے مرد کے لیے ٹخنے چھپانا حرام ہے؟ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو یہ ٹخنا جو ہے اوپر سے آنے والے لباس سے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، چھپے گا کس حالت میں؟ چلتے ہوئے حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. اگر بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا پھر چھپ جائے کوئی مسئلہ نہیں، تو کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلتے ہوئے، کوئی چل رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے، اس دونوں حالتوں میں کسی کا ٹخنا چھپ گیا تو حرام ہے. اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. تو جس کا پیر جہنم میں ہوگا کیا جسم اس کا اور جنت میں ہوگا کیا؟ ہاں تو کیا وجہ ہے؟ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار یہ دیکھیں تربیت کوئی نہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اتنی کہ ایک بہت بڑے صاحب علم تھے، بہت بڑے، اور بتا بھی تم کتنا بڑے، مفتی صاحب تھے. ایک جگہ پر کہیں دعوت تھی تو میں گیا تو انہیں کے ہاں دعوت تھی. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ کہ کوئی آپ کو ان سے علماء کا اپنا مقام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تربیت نہیں ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کا میں نے ایک وہ سنا پچھلے کچھ دنوں پہلے، تو حضرت نے خود فرمایا، کتنے بڑے عالم کتنے بڑے بزرگ ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس ٹائم پر مدارس میں علم کی کمی نہیں ہے، تربیت کی کمی ہے. تربیت میں پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سکھایا نہیں جاتا. دین پڑھانا اور ہے، سکھانا اور ہے. تو علم حاصل کرنا اور ہے، تربیت حاصل کرنا اور ہے. تعلیم اور چیز ہوتی ہے، تربیت اور چیز ہوتی ہے. تو رات کو جب میں نے ان کے وہ بھانجے کو دیکھا تو مجھے اتنا ان کو میں نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ایسے بیٹھ گیا تھا. میں نے کہا پانچے اوپر کرے. پھر وہ دوسرے آئے، پھر ان کو کہا کہ پانچے اوپر کرے. تو وہ مفتی صاحب کی بات بتایا. تو وہ جب میں نے دیکھا تو پورے پانچے اس کے نیچے اور یہاں تک چھپا ہوا ٹخنا. تو یہ حرام نہیں ہے. ان کے نظر سے یہ حدیث نہیں گزری ہوگی، حدیث شریف کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ہاں کیا وجہ ہے پھر؟ یہی کہ کسی سے تربیت نہیں کرائی. اور تربیت کے لیے اس ٹائم پر مشائخ ہیں. یہ جو خانقاہیں ہیں اس کا مطلب ذکر اذکار نہیں ہے. آج بھی میں وہ اجاز بھائی سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میرے پاس تو جو آتا ہے تو میں اس سے ذکر چھڑوا دیتا ہوں پہلے، اور کہتا ہوں کہ بیوی سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ. یہی ذکر ہے. صرف ذکر کی شکل ہم نے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفار و درود شریف، یہ شکل ہم نے دیکھی ہے. لیکن بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی تو ذکر کی شکل ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کسی نے غصہ کر دیا اور دبا لینا تو یہ بھی تو ذکر کی شکل ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا، اجاز بھائی سے عرض کہ دیکھیں بعض بندے ذکر کے ذریعے آگے جاتے، بعض ذکر کی وجہ سے پیچھے آتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھیں. ذکر کی وجہ سے اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن پیچھے آ رہے ہیں، کیوں؟ ہاں ایک بندہ ہے وہ کسی کام میں مشغول ہے. اب یہ بندہ کوئی اور بندہ ہاتھ میں تسبیح لے کے لا الہ الا اللہ جا کے، اب وہ مشغول ہے، سامنے ہاتھ کر دیا، اس کو ہاتھ میں لایا، تو اس نے حرام کام کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کے اللہ اللہ کرنے سے اس کو فائدہ ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ تربیت نہیں کروائی. تربیت کے بعد پھر اللہ اللہ کرے. مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ اللہ اللہ ہی نہیں کرے، نہیں، یہ اس کے ساتھ کرتا رہے. تو پھر یعنی میرا مقصد یہ کہ صرف ذکر اذکار کو سمجھ لینا سب کچھ، صرف علم حاصل کرنے کو سب کچھ سمجھ لے جا، ٹھیک ہے، اور تربیت نہیں کروانا، تو پھر اس بندے کی دل خود گواہی دے گا اگر اس میں اخلاص ہوگا تو.
اگر نہیں ہوگا تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بغیر کسی سے تربیت کے، بغیر کسی سے تعلق کے اپنے نام کے ساتھ شیخ طریقت اور پیر طریقت اور رہبر شریعت لکھنا، تو پھر اسی طرح ہوگا۔ تو حضرت نے وہ تربیت کی بات کر رہا تھا ان کے اس میں، تو ان کے اور جو بھتیجے ہیں نا آپ کے، جب بھتیجے آئے تو ان کو میں نے دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں اس چیز کی کمی ہے، مدارس میں یہ بتایا جائے، قاری صاحبان اپنے بچوں کو بتائے، ماں باپ اپنے بیٹوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ کے جو ہیں ٹخنے ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں، تو یہ کون بتائے گا جس کے ٹخنے خود کھلے ہوئے ہیں؟ میرا بیٹا ہے نا یہ چھوٹا، جب میں کبھی کبھی میں جب آتا ہوں تو یہ جلدی آ جاتے، تو جب اوپر چڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیا کہنا ہے بھائی اوپر چڑھ رہے، فون کہتا اللہ ہو گئے، میں نے کہا کہو ابھی ایک ایک سیڑھی پر، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ نیچے اترنا ہے تو کیا سنت ہے؟ سبحان اللہ کہو بھائی۔ تو حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم حضرت والا کے خلیفہ، حضرت نے فرمایا کہ ایک بندہ میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور مجھے کہا کہ اس کو باتھ روم میں جانے کی دعا بھی یاد ہے، باتھ روم سے نکلنے کی دعا بھی یاد ہے، 6 کلمے بھی یاد ہے۔ بعض ماں باپ خوش ہوتے ہیں نا کہ اس کو یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، اوپر چڑھتے اللہ اکبر، نیچے اترتے سبحان اللہ۔ تو حضرت نے کہا، فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ پڑھتے بھی ہو دعا؟ نے کہا کہ نہیں۔ حضرت بتاتے کیوں نہیں ہیں، سکھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں یہ یاد تو کروا دی، اس پر عمل بھی تو کروانا ہے نا۔ اب کسی نے دعا تو یاد کر لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باتھ روم میں جانے کی، لیکن جب جا رہا ہے تو پڑھ ہی نہیں رہا، تو اس سے فائدہ ہوا اس کو؟ بھائی جو علم حاصل کرنا ہے، وہ ایک صاحب نے ایک پوچھ کے کہا کہ علم کی زکوٰۃ کیا ہے، تو انہوں نے خود ہی جواب دیا کہ علم کی زکوٰۃ علم کو آگے پھیلانا۔ تو ایک شخص نے اس پہ کمنٹس کیا کہ علم کی زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے۔ میں تو ایسے جوابات نہیں دیتا کسی کو، خیر کوئی پوچھے تو اس کو بتائے بندہ۔ اور فیس بک پہ تو کسی کو 99/99% فیس بک پر کوئی تربیت کے لیے نہیں آتا، پر ٹائم پاس ہی، بس کسی کتاب سے لے لیا، کامل مرشد کی نشانی بتاؤ بھائی، واہ کیسے اللہ ملے گا؟ کامل مرشد۔ اب کامل مرشد کے کاف سے بھی بے خبر ہوتے ہیں کہ کامل کس کو کہتے ہیں، مرشد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک نظر میں آپ کو اللہ تک پہنچا دے، بس ایسے ہوائی باتیں جو کتابوں سے پڑھ کے، تو جو کتابوں سے پڑھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے، پھر وہ شیخ طریقت تو بن جاتا ہے، رہبر شریعت تو بن جاتا ہے، لیکن نہ اسے طریقت کا پتہ ہوتا ہے نہ شریعت کا پتہ ہوتا ہے کچھ۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور بات ذہن میں آئی، وہ بات پھر ذہن سے نکل گئی، میں تربیت کی بات کر رہا تھا۔ چلیں خیر، تو یہ ہاں اچھا ہاں الحمدللہ۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کی جو ہے تربیت یہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا ہے، تربیت کرنی پڑے گی۔ کوئی قاری صاحب کہے کہ بھئی یہ پڑھ لے گا تو پھر خود صحیح ہو جائیں گے۔ میں ایک جگہ وہاں ہمارے ٹنو محمد خان میں ایک جگہ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار آپ امامتی یہاں کر لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، امامتی میں نے شروع کر دی، پھر وہاں بچوں کو پڑھانا بھی شروع کیا۔ تو جب میں نے دیکھا تو وہ تجوید سے بالکل بے خبر، پورا قرآن شریف انہوں نے پڑھا لیکن ان سے نہ تلفظ صحیح ہے نہ کیا۔ میرا کیا کیا، میں نے کہا سب سے پہلے آپ قرآن شریف پڑھنا فی الحال بند کریں، فی الحال آپ قاعدے میں آئے۔ سب کو میں نے قاعدے پہ لگا دیا کیونکہ ان کی بنیاد ہی کچی تھی نا، تو بنیاد سے میں نے لگایا کہ الف ایسے پڑھتے ہیں، با اس طرح پڑھتے ہیں، تا کھا اس طرح پڑھتے ہیں۔ اس میں کافی بندے بھاگ گئے بچے، ارے قرآن شریف سے ہٹا رہے، بھائی ہٹا رہے نہیں ہے، آپ کو قرآن شریف پکا کروا رہے ہیں۔ تو قاری صاحبان جو ہیں وہ بھی ان کو بتائیں، لیکن وہ کون بتائے گا؟ قاری صاحبان کو کون بتائے؟ قاری صاحبان خود تربیت کروائے تو پھر نا، حافظ صاحبان خود تربیت کروائے تو پھر نا۔ ہمارے حضرات، ابھی آپ نے بتایا تھا نا رات کی بات ہے، وہ مولوی صاحب کی بات، کیا کہہ رہے تھے عورت کے بارے میں؟ کیسے الفاظ پہ؟ کہہ رہا تھا کہ
پلار سره ګڼه کول نی خزه چې کوم دی بیا مرادي لس خزه بوګل خزه سره خپل اندر راوړي اور یہ مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے اس کے ہاتھ میں اچھا کہہ رہے ہیں یہ عورت کو لوگ پیر کے نیچے رکھتے ہیں. دیکھا یہی بات ہے کہ یہ تربیت نہیں ہے. ہمارے حضرت والے کے خلیفہ تھے تو میں حضرت کے پاس اپنے شیخ کے پاس بیٹھا تھا خانقاہ میں, تو وہ بھی آگے بیٹھ کے انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے تو ان سے میری بڑی عقیدت تھی, انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. تو وہ استاد صاحب کہا کہ اس دن آئے تو مجھے کہا کہ یار بیویوں نے ایسے وہ 2 شادیاں تو نام تو آسان ہے پر کرنا الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ پشتوں میں کیا بولتے ہیں یار ایسے کو ہاں نہ وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. خیر ہاں اداس سے ہاں اداس سے ہاں دو سو خدو خاون لیونی تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو میرے استاد تھے وہ آئے اور مجھے کہا کہ یار میں نے 2 شادیاں کی تھی تو وہ جو آج دونوں میں لڑائی ہوئی تو میں نے دونوں کو لگا دیا آج, اور بڑے فخر سے. تو وہ حضرت کے خلیفہ فرمانے لگے کہ میرے دل میں جتنی ان کی قدر تھی نا ساری ختم ہو گئی. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں حضرت والا کا یہ مضمون ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا تھا. میں خود کہتا تھا یار یہ حضرت والا بیویوں کے حقوق پہ کیا باتیں کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ مفتی ارشاد صاحب کی بات کر رہا ہوں, حضرت کے خلیفہ تو فرمانے لگے کہ یہ حضرت کا کام یہ مجددانہ ہے. ہاں تو یہ جو تربیت نہیں تھی نا جو یہ کہنے لگے کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ خول آن دے کے خزا پیروں کے نیچے کرو عورت کو. ابھی بھی میں جیسے کام سے تقریباً شہر گیا تھا 4:30 پونے 5 بجے آیا ہوں تو کپڑے صبح میں نے پہنے تھے سفید, بالکل دھول ہوتی ہے رستے میں. تو جب صبح میں نے دیکھے کہ ایک ہی جوڑا تھا, ابھی جب میں نے وہ کھولا تو کافی جوڑے اس میں استری ہوئے پڑے تھے. تو اب اس کو ہم دیکھیں یہی تربیت کی چیزیں ہوتی ہے نا بھائی, ایسے تھوڑی کہ ذکر اسکاری کو تو تربیت نہیں کہتے. تو جب میں نے کہا میں بڑا حیران ہوا, دیکھیں یار کیسے ہم تو کیا کرتے ہیں کپڑے پہنے اتارے بس بیوی جانے ہم اس کا کام جانے. اس کو کتنے مراحل سے آتے ہیں یہ ہینگر میں لٹکنے کے لیے. اس کو دھویا جاتا ہے پھر پانی سے نکالا جاتا ہے 3 دفعہ پاک کرنے کے لیے, سکھایا جاتا ہے, اس کے بعد استری کی جاتی ہے, پھر ہینگر میں لگایا جاتا ہے. صرف ایک سے ایک چیز کو دیکھ لیں. ہم تو وہاں سے ہم نے عورت کو ابھی نماز میں شاید یا جاتے ہوئے رستے میں یا مسجد میں مجھے خیال آیا کہ ہم نے عورت کو گوگل سمجھا ہوا ہے. گوگل میں کیا کرتے ہیں, یہاں سے کوئی چیز ٹائپ کیا سرچ کیا غرب کر کے سامنے, تو ہم کیا کرتے ہیں پانی بیوی سامنے رکھے ہم بیوی کو گوگل سمجھتے ہیں. کیا ہے ہاں تو ہم نے بیوی کو گوگل سمجھا ہوا ہے کہ بس ہم یہاں پر حکم کرے پانی سامنے ہو, کھانا سامنے ہو, کپڑے سامنے ہو, جوتے سامنے ہو. تو بھائی افلاطون تو نہیں ہے. تو اس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے. تو یہ کہاں سے آئے گی؟ ایک بندہ مجاہدے کر لے کتابوں میں پڑھ لے, کیا وہ بیوی سے اخلاق سے پیش آ گیا؟ آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تھی کیا؟ آپ کو پتا نہیں تھا بیوی کے اخلاق کا؟ ہاں تو کیا کہا تھا پھر بیوی نے؟ ہاں دیکھیں تو حالانکہ سب نے پڑھا ہوگا, ہم نے بھی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں, لوگوں سے علماء سے بھی سنتے ہیں کہ بیویوں کے حقوق. تو جو حقوق کی بات کرنے والے اس کی بیوی سے ذرا پوچھے کہ مولوی صاحب کیسے ہیں تو فیل ہو جائیں گے وہاں. تو یہ کہاں پر پتہ لگے یہ تربیت کیسے آئے گی؟ کیا بغیر تربیت کے یہ ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے بیوی کے حقوق پہ زیادہ بات کرتا ہوں کہ آج کل ہم لوگ جلاد بنے ہوئے ہیں بالکل. گھروں میں آتے جاتی بس وہ
یہ تعبیر بڑی زبردست ہے الحمدللہ کہ بیوی کو ہم نے گوگل سمجھا ہوا ہے کہ بس ٹھک کر کے سرچ مارے اور چیز سامنے ہو، پھر اس میں نکتہ چین ہے، یہ ایسے پکائے، یہ ایسے پکائے۔ الحمدللہ جس دن اتوار کی مجلس ہوتی ہے تو ابھی بھی گھر والوں نے کہا کہ روٹی، میں نے کہا روٹی تیار لے آئیں گے۔ کبھی گرمی ہوتی میں میرے بس میں ہوں تو میں گھر والوں کو کھانا بنوانے ہی نہیں دوں، تیار لے کے آؤں۔ یار اس گرمی میں آپ دیکھیں تو صحیح، چولہے کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان بات ہے؟ ہاں پھر بھی چلو آپ کے وہ کر رہے ہیں، خدمت کر رہی ہے سب کچھ، پھر اس کا حق ہم پر کیا بنتا ہے؟ ہاں اس کا حق کچھ نہ کچھ تو بنتا ہے نا، احسان کے بدلے احسان تو بنتا ہے نا۔ یہ احسان ہے، یہ کھانا بنانا ان کا احسان ہے۔ کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھے، کسی دارالفتہ میں جا کر پوچھے کہ کھانا بنانا بیوی کا، شوہر کا حق ہے یا نہیں؟ حق ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ آپ کے بچے کو دودھ پلانا بھی اس کا حق نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کے بچے کی تربیت، جو دودھ پلانے تک کہ اگر وہ کہے کہ میں نہیں پلاتی ہوں تو پھر آپ نے بندوبست کرنا ہے۔ کہتی ہے کھانا نہیں بناتی ہوں، آپ نے بندوبست کرنا ہے۔ کپڑے نہیں استری کر کے دیکھنے ہیں، آپ نے اپنا بندوبست کرنا ہے۔ آپ نے گلاس میں پانی مانگا، کہا کہ نہیں دیتی ہوں، ہمیں کہہ سکتی ہے کوئی بیوی اس طرح؟ ہاں مجھے تو کئی دفعہ ایسے کہہ دیتے کئی بات ہوتی ہے نہیں کر۔ کل کی بات بتاؤں آپ کو، ہاں تو اس لیے کہ تربیت کروانی چاہیے۔ تو کل کی بات ہے، کوئی بات میں نے فون کیا دکان سے تو گھر والے شدید غصے میں تھے بچوں کے اوپر، مجھے بھی خوب سنائی، میں نے سن لی، سنائی ٹھک کر کے فون بند کر دیا۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، 10 روپے بچے رقم دینا سے خوش ہو روپو تو نہیں ہم اس کل سے بنے والے ہاں ٹھک کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا چلو یار غصے میں ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے ملا دیا کہ مجھے پتا تھا، پھر پہلے خوب باتیں سنائیں۔ تو میں نے کہا رات کا کھانا میرا باہر ہے، کہ نہیں آتی ہے تو نہیں آنا ہی مت کر۔ تو کیوں کہ میں نے ڈھیل دی ہوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تو میں اس پہ بڑا شکر کرتا ہوں، چلو یہی قبول ہو جائے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کی تربیت ہے ہمیشہ۔ یہاں تک کہ شاید آپ کو میں نے یہ بات نہیں بتائی ہے، ایسی کوئی بات ہوئی تھی تو میرے گھر والی نے میری شیخ کو فون کر کے بتایا، ان کا بھی تعلق تھا سے، تو حضرت نے مجھ سے تقریباً 10-15 دن بات نہیں کی تھی۔ حالانکہ جب میں نے حضرت، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کیا بات ہے، میں حضرت کو کال کر رہا تھا، حضرت فون نہیں اٹھاتے تھے، میسج کرتا تھا جواب نہیں دے رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت نے مجھے میسج کیا کہ آپ کے ساری کالیں موصول ہو رہی ہیں لیکن میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، کیا بات ہوئی؟ پھر مجھے شک ہوا اس طرح۔ میں نے کہا حضرت شاید یہ بات ہوگی۔ حضرت نے کہا ہاں۔ میں نے کہا حضرت اس طرح بات تھی، اور اگر اس طرح ہوتی تو پھر جب میں نے واضح کی تو حضرت پھر خوش ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، غلطی میری نہیں تھی اس میں۔ تو کیوں حضرت ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت کی ہے اس طرح۔ تو یہ تربیت کے بغیر ایسے نہیں آتا ہے یہ دین انسان کے اندر۔ تو جب دین پہ عمل نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ کی نسبت بغیر تربیت کے کیسے ملے گی پھر؟ بیوی سے اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے، بچوں سے اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے، غصے کو دبا نہیں سکتے، اپنے دل کو صاف نہیں کر سکتے کسی اور مخلوق کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نسبت کیسے حاصل ہوگی بغیر تربیت کے؟ اور اللہ تعالیٰ کی نسبت بغیر میں نے ارادہ تھا چلو اس پہ بھی بات کر لیتا لیکن ابھی ٹائم بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب غیر اللہ کیا چیز ہے؟ اس کی ایک شکل نہیں ہے۔ کسی کے لیے غصہ غیر اللہ ہے، کسی کے لیے شہوت غیر اللہ ہے، کسی کے لیے تکبر غیر اللہ ہے، یہ سارے غیر اللہ۔ کسی کے لیے لڑکی غیر اللہ ہے،
کسی لڑکی کے لیے لڑکا غیر اللہ ہے، کسی کے لیے ماں باپ سے بدتمیزی غیر اللہ ہے، کسی کے لیے بیوی سے بد اخلاقی غیر اللہ ہے، کسی کے لیے بچوں کو ہر وقت ڈانٹنا اور مارنا غیر اللہ ہے، کسی کے لیے غیبت غیر اللہ ہے، کسی کے لیے بدنظری غیر اللہ ہے، کسی کے لیے گانے سننا غیر اللہ ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ، ہر کسی کے لیے الگ الگ چیز غیر اللہ ہے. تو کسی کے لیے دل کا بغض غیر اللہ ہے، دل کا کینہ غیر اللہ ہے، دوسری مخلوق کے لیے دل کے اوپر ڈانٹ آنا یہ غیر اللہ ہے. تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا خواب چھوڑ دے کہ جس کے دل میں کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک امت کے لیے تھوڑی سی بھی وہ ہو، قدورت ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کبھی دل کو دیکھوں بھی کہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو میں اپنے دل کو بالکل صاف پاتا ہوں. کسی کے لیے کینہ ہے، دل کو صاف پاتا ہوں. کسی نے برائی بھی کر دی تو ہم ہے ہی اس لائق ہوئے، یہ تو تکبر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اس مضمون کو خوب غور سے سنیں بلال بھائی، آپ سب، میں اپنے لیے، کہ اپنے دل کو اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو اپنے دل کو مخلوق سے صاف رکھیں. کسی نے آپ کے ساتھ برائی بھی کر دی تو یہ تو برائی بھی کرے، کوئی آپ کو گالی بھی دے، پھر بھی اپنے دل کو صاف رکھے. لیکن اگر کسی نے گالی بھی نہیں دے اور پھر بھی تھوڑی بہت بات ہو گئی، دوستوں میں آپس میں بات ہو گئی اور دل پہ قدورت آ گئی کہ یار میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تو اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں، تو آپ جب یہ اس کے ساتھ یہ کر رہے تو آپ اپنے نفس کے لیے کر رہے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو میرے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. نہیں، پھر آپ کے دل میں ڈاٹ نہیں آتا. تو یہ باتیں شاید آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی. تو مین بات بتا دوں اور آخری وہ بتا دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے نا تو ساری مخلوق کے لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا بغض کے ساتھ، کیونکہ بغض جو ہے ظلمت ہے اور ظلمت کے ساتھ نور جمع نہیں ہو سکتا، اندھیرے کے ساتھ روشنی جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو بغض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں مل سکتا، کینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں مل سکتا، حسد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق نہیں مل سکتا. تو اس دل کو صاف کریں، اور یہ دل صاف خود نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی خود تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. ایک بزرگ کا شعر ہے. تو یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ تنہا نہیں چل سکتے. پیری مریدی سے مقصد یہ نہیں ہو کہ جا کے پیر کے پیر دبا دیا اور چپل اٹھا لیا اور ذکر کر لیا، بیان سن لیا اور آگے اور بس. آج بھی میں وہ اجاز بھائی سے کہہ رہا تھا کہ آج کل مرید بھی مرید نہیں رہے ہیں. اگر کسی کو اپنا شیخ نکالے کہ نکلو یہاں سے خانقاہ سے، تو خانقاہ سے نکلنے تک کا حکم تو شیخ کا ہے، خانقاہ سے نکلنے کے بعد قدم نہیں اٹھائے وہ. پھر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہے. کسی کے گھر میں، کسی شیخ کے گھر میں آیا مرید اور اس نے کہا کہ نکلو یہاں سے، کسی غلطی کے اوپر نکال لیا، اس کا حق کیا ہے کہ وہ پھر باہر تو نکل جائے لیکن ہلے نہیں وہاں سے. تو یہ ڈانٹ برداشت کر لے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ تنہا نہیں چل سکتا پھر ایسا بندہ. تو دل کو صاف بھی تنہا نہیں کر سکتا کوئی. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مریدین نہیں رہے، اصلاح کرواتے ہی نہیں ہے. اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ تربیت کس چیز کا نام ہے؟ تو مقصد ہم نے، مریدینوں نے آج کل مقصد پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا ہوا ہے. تو میں نے شروع میں جیسے عرض کیا کہ تصوف کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا گڑمٹ کر دیا. کسی نے تعویذات کو تصوف کا نام دے دیا، کسی نے ذکر اذکار کو تصوف کا نام دے دیا، کسی نے مراقبوں کو تصوف کا نام دے دیا، کسی نے اچھے خوابوں کو تصوف کا نام دے دیا، کسی نے دل کے دھڑکنے کو تصوف کا نام دے دیا، کسی نے اللہ کے دھیان کو، یہ دھیان اور یاد میں تو میرا ایک بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، کسی نے اس دھیان کو اللہ اور تصوف کا نام دے دیا. تو عجیب عجیب چیزیں اس میں نکلی ہوئی ہیں. تو اگر کسی کو
یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر سچا پیر مل گیا اس ٹائم پر. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کونوا مع الصادقین فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ صادقین ہوں گے, صادقین کے پاس, سچوں کے پاس رہو. تو جو سچے ہوں وہ اگر کسی کو سچا میسر آ گیا تو بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ اس سے اپنی تربیت کروائی جائے. رات کی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اسی کو تو تربیت کہتے ہیں کہ وہ جب کھانا آیا تو بلال, وہ ایک بندہ وہ شیٹ دسترخوان بچھا رہا, تو بلال بھائی نے کہا کہ نہیں اس کو ادھر رکھو بعد میں. تو مجھے تو اندازہ ہو گیا آپ نے کہاں سے سیکھا, پہلے آپ کو پتا تھا یہ یہاں سے سیکھا نا, تو یہ آنے سے سیکھا. تو ہم نے کہاں سے سیکھا, ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا. تو اسی کو تربیت کہتے ہیں کہ شیخ کوئی بات بتائے اس پہ عمل کرے. لیکن یہ تو دسترخوان صرف بچھانا اٹھانا تربیت نہیں ہے, دل کو پاک کروانا اصل تربیت ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی نے دسترخوان پہلے بچھا دیا اور بندے بعد میں بیٹھے تو انشاءاللہ گناہ اس کو نہیں ملے گا. ناقدری اور رزق کی بے اکرامی تو ہے, لیکن اس درجے کے وہ نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا کہ جس درجے میں بغض کا گناہ ہے, جس درجے میں دل کی ناپاکی کا گناہ ہے. دل ناپاک ہے ہمارے, اور کہتے ہیں کہ ذکر بھی کر رہے وہاں آنکھیں بن کے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ, درود شریف, استغفار. استغفار کس لیے کیا جاتا ہے؟ گناہوں سے توبہ کے لیے نا. توبہ کی تو 4 شرائط ہیں. پھر پتہ ہے 4 شرائط کا؟ ہاں نہیں پتا. توبہ 4 شرائط کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک کہ اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, نادم ہو جائے گناہ پہ. نمبر 1 شرط یہ. نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. ٹھیک ہے, 1 نمبر نادم ہو جانا کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, آئندہ میں نہیں کروں گا. دوسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم, یہ دوسرا عزم ہو گیا, دوسرا شرط ہو گئی. تیسرا کہ جو گناہ کی چیز ہے نا, جو سبب ہے, مثال کے طور پر گناہ موبائل میں کر رہا ہے تو اس گناہ سے ہٹ جائے, اس چیز کو اپنے سے ہٹا دے. نمبر 4 کہ جس کی حق تلفی کی ہے تو وہ حق تلفی اس کی پوری کرے. کسی کی چوری کی ہے تو اس کو پیسہ بھی واپس کرے گا. 3 شرائط پوری کرے, رو بھی لے, اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے, لیکن اس کو پیسہ واپس نہیں کیا. اس کی گھڑی چورائی ہے تو گھڑی واپس نہیں کی ہے, کسی کے پیسے چورائے پیسے واپس نہیں کیے, کسی کے پیسے کسی ٹھگی سے دھوکے سے لے لیے, ضبط کر لیے, اور پتہ بھی ہے کہ میں نے ناجائز کیے لیکن اس کو واپس نہیں کیا, تو اس کی توبہ کامل نہیں ہے, توبہ قبول نہیں ہوگی ایسے. یہ 4 شرائط کے ساتھ. تو یہ بندہ ذکر اذکار کے ذریعے استغفار, شیخ نے کہا کہ 100 دفعہ ذکر کرو استغفار, استغفر اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. لیکن دل میں فلاں دوست کے لیے, فلاں بھائی کے لیے, امت کے لیے, مخلوق کے لیے بغض ہے, کینہ ہے, کیا اس کو کچھ ملے گا اس استغفار پہ؟ بھائی اس چیز کو تو ختم کرو پہلے. ہاں مراقبہ تو کر رہا ہے ذکر کے درمیان, لا الہ الا اللہ, میرے دل سے غیر اللہ نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں. غیر اللہ کہاں نکل رہا ہے؟ جیسے دل میں کینہ اس کے لیے تھا بندے کے لیے ویسا کا ویسا ہے, جیسے بغض تھا ویسے کا ویسا ہے, جیسے حسد تھا ویسے کا ویسا ہے, جیسے جلن تھی ویسی کی ویسی ہے. کیا ملے گا لا الہ الا اللہ سے؟ کیا ملے گا اللہ کے ذکر سے؟ کیا ملے گا استغفار سے, درود شریف سے؟ صدق اللہ العظیم.